الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد تمام قسم کی تعریف و توصیف صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کا مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر۔ محترم سامعین، اس سے قبل جو جمعہ کا خطبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے دیا تھا کہ ہمیں مال کمانا چاہیے، فقیری سے، محتاجگی سے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج کے اس خطبہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا کہ مال تو ہمیں کمانا چاہیے، لیکن مال کمانے کے کچھ شرائط، کچھ اصول یہ شریعت نے طے کیے ہیں، کچھ ضابطے، کچھ آداب شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں کہ ہم مال تو کمائیں لیکن کچھ آداب کو ضرور ملحوظ رکھیں تاکہ وہ مال ہمارے پاس حلال طریقے سے آئے، حلال طور سے آئے، حرام سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ تو انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے اسی موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کروں گا کہ مال کمانے کے وہ کیا آداب ہے جو شریعت اسلامیہ نے ہمارے سامنے ذکر کیے ہیں۔ محترم سامعین، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے اندر وہ کہا کرتے تھے کہ لا یبیع فی سوقنا ھذا الا من تفقہ فی الدین، کہ ہمارے اس مارکیٹ میں، ہمارے اس بازار کے اندر الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں اکثر لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں، اکثر لوگ یہ تجارت کرتے ہیں۔ اپنی بات کی وضاحت سے پہلے میں بتا دوں کہ انسان نے ذریعہ معاش کے لیے، پیسے کمانے کے لیے عمومی طور پر انسان نے 3 طریقوں کو اختیار کیا ہے۔ انسان پیسے کماتا ہے تو عمومی طور پر انسان نے 3 طریقے کو، 3 ذریعے کو اختیار کیا ہے۔ نمبر 1 تجارت، انسان تجارت کرتا ہے، تجارت کر کے پیسے کماتا ہے۔ نمبر 2 زراعت، یعنی کھیتی باڑی کر کے انسان پیسے کماتا ہے۔
اور نمبر 3 نوکری، یعنی کسی کی ماتحتی میں رہ کر وہ انسان پیسے کماتا ہے۔ ان عام طور پر یہ 3 طریقے انسانوں نے اختیار کیے ہیں۔ ان تینوں ذرائع میں سے سب سے افضل اور بہتر ذریعہ یہ تجارت ہے۔ تجارت کیوں افضل اور بہتر ہے؟ بہت ساری دلیلیں میں دے سکتا ہوں، لیکن ایک نقطہ بتا کر اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ تجارت اس لیے افضل ہے کہ اسلام کے فروغ کا، اسلام کے پھیلنے کا جو بہت سارے اسباب رہے ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ مسلمان تاجر رہے ہیں، صاف و شفاف تاجر رہے ہیں۔ یعنی تجارت کا اور دعوت، یعنی دین کی دعوت کا ایک گہرا تعلق رہا ہے۔ آپ اپنی عبادات سے لوگوں کو اتنا متاثر نہیں کر سکتے جتنا آپ ایک صاف و شفاف تاجر بن کر کے متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے لین دین کرتے ہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس شخص کو آپ کی نمازوں سے کیا لینا دینا، آپ کی عبادات سے، آپ کے حج سے کیا لینا دینا؟ آپ کی عبادات اس شخص پر اتنا اثر نہیں ڈال سکتی ہے جتنا اثر آپ ایک صاف و شفاف تاجر بن کر کے اس کے دل میں اتار سکتے ہیں، اس کے دل میں ڈال سکتے ہیں۔ ایک غیر مسلم کے ساتھ آپ لین دین کرتے ہیں، لین دین میں آپ بالکل صاف و شفاف ہے۔ آپ اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تجارت میں آپ اس سے جھوٹ نہیں کہتے، دھوکہ دڑی نہیں کرتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، تو یہ چیزیں زیادہ اثر انداز ہوگی اس شخص کے دل میں بمقابلے اس کے کہ آپ عبادت کے ذریعے زیادہ اثر انداز کریں۔ اس سے زیادہ اثر انداز آپ ایک صاف و شفاف تاجر بن کر کے اپنا اثر چھوڑ سکتے ہیں۔ تجارت کے کچھ اصول اور کچھ آداب علماء کرام نے ذکر کیے، ہماری شریعت نے ذکر کیے ہیں۔ تجارت کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اپنی تجارت کے باب میں، تجارت کے معاملے میں علماء کرام سے پوچھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے بتایا کہ یہ اپنی خلافت میں کہا کرتے تھے لا یبیع فی سوقنا ھذا الا من تفقہ فی الدین، کہ ہمارے اس مارکیٹ میں، ہمارے اس بازار کے اندر وہ شخص تجارت نہ کرے جو اسلام کا جانکار نہیں ہے، جسے دین کی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ تجارت کے باب میں اگر آپ دین کی سمجھ نہیں رکھیں گے تو محترم سامعین اپنے آپ کو حرام سے کیسے بچائیں گے، حلال و حرام کے درمیان تفریق کیسے کریں گے؟ اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اس مارکیٹ میں وہی شخص کاروبار کرے جو دین کی سمجھ رکھتا ہو۔ آج کے اس دور میں ہم جانتے ہیں کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو علماء کرام سے پوچھتے ہیں، بذات خود انہیں دین کی معلومات، دین کی جانکاری، دین کی سمجھ اتنی نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ اپنی تجارت کے معاملے میں وہ علماء کرام سے پوچھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ کا حق وہ مکمل طور سے ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہم جو تجارت کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ مشکوک ہے، اور علماء کرام سے پوچھنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں کسی عالم نے حرام کہہ دیا تو مجھے چھوڑنا پڑے گا، میرا رزق بند ہو جائے گا۔ محترم سامعین، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ہم اس دنیا میں، ہمارا وجود نہیں ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے ہمارے حصے کا رزق اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ جس طرح موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، اسی طرح رزق بھی انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کی قسمت کا ایک دانہ بھی باقی رہا ہو، اس وقت تک اللہ رب العالمین انسان کو موت نہیں دے سکتا۔ تو اپنی تجارت کے معاملے میں آپ کو لگے کہ ذرا سا مشکوک معاملہ ہے، آپ کو لگے کہ شاید کہ میں صحیح نہیں کر رہا ہوں، آپ اپنی تجارت کی مکمل جانکاری کسی عالم کے سامنے رکھیں کہ میں اس طرح تجارت کرتا ہوں، کیا میرے لیے ایسی تجارت کرنا حلال ہے، حلال نہیں ہے؟ اگر عالم کہے جائز ہے کوئی معاملہ نہیں، اگر عالم کہے نہیں یہ معاملہ ذرا سا مشکوک ہے، یہ معاملہ مجھے جائز نہیں لگتا، تو محترم سامعین پھر ایسی تجارت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو تجارت کا پہلا ادب، پہلا اصول کیا ہے کہ ہم اپنے جو بھی کاروبار کرتے ہیں، اب ہم یہ دلیل نہیں بنا سکتے مکمل مارکیٹ یہ کر رہا ہے یا مکمل لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ حجت اور دلیل ہمارے لیے نہیں ہے۔ مارکیٹ میں جو جیسا کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا۔ آپ کے لیے دلیل اور حجت کیا ہونا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے اسے جائز کہا ہی نہیں کہا ہے۔ اگر مکمل مارکیٹ یہ سودی کاروبار کرنے لگے تو کیا ان کے کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی تجارت کے معاملے میں علماء کرام کی طرف رجوع کریں، ان سے مشورہ لیں، ان کی رہنمائی لیں کہ تجارت ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں۔ علماء کرام کہیں تو ٹھیک، اگر وہ منع کریں تو محترم سامعین ایسی تجارت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہم حرام کھائیں اس سے بہتر ہے کسی کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا لیں، لیکن شریعت اسلام میں اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی کہ انسان اپنے آپ کو حرام کاروبار کے اندر ملوث کر لے۔ تجارت کا دوسرا ادب، دوسرا اصول کیا ہے
کہ ہم تجارت کے باب میں، تجارت کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، جس طرح ہم عبادات کے اندر اللہ سے ڈرتے ہیں، عبادات کے باب میں ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اسی طرح ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ تجارت کے باب میں بھی اللہ کا ڈر ہمیشہ رکھیں۔ اگر اللہ کا ڈر رکھیں گے، یاد رکھیں ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کسی کے ساتھ ہم بے ایمانی نہیں کر سکتے، امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، اپنے کاروبار میں جھوٹ ہم نہیں کہہ سکتے اگر اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے سینے میں ہے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو محترم سامعین پھر ہم حلال و حرام میں تفریق نہیں کر سکیں گے۔ اور اس تعلق سے ایک صحابی کہتے ہیں اگر تجارت کے باب کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے تو ایسے تاجروں کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے گنہگار بندوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد کی طرف نکلے، جسے ہم لوگ جنت البقیع کے نام سے جانتے ہیں، بقیع غرقد کی طرف نکلے جو مسجد نبوی کے جو لوگ عمرہ کرنے گئے انہیں معلوم ہوگا جو مسجد نبوی کے بالکل پیچھے کی طرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ پر چڑھے اور اللہ کے نبی نے اعلان کیا، آواز لگائی، یا معشر التجار، یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اے تاجروں کی جماعت۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تاجروں کی جماعت، تمام تاجر جتنے بھی تجار صحابہ کرام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے، اور وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا فرفعوا اعناقهم وعيونهم، میں نے دیکھا تمام تاجروں نے اپنی گردنوں کو، اپنی نگاہوں کو اونچے اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر لیا کہ آج اللہ کے نبی نے ہمیں کیوں مخاطب کیا، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر کیوں جمع کیا۔ جب تمام تاجر جمع ہو گئے اللہ کے نبی نے دیکھا تمام صحابہ کرام جو تجار ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ ان التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کیا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ان التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، اے تاجروں کی جماعت کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارا انجام ان لوگوں کے ساتھ کرے گا جو اللہ کے گنہگار بندے ہوں گے، یعنی اللہ رب العالمین آپ لوگوں کا انجام اپنے فاسق و فاجر بندوں کے ساتھ کرے گا، الا من اتقى، سوائے ان تاجروں کے جو اپنے تجارت کے باب میں اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، سوائے ان تاجروں کے جو اپنے تجارت کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بخش دے گا۔ اگر تجارت کے معاملے میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو انجام کن کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے فاسق و فاجر بندوں کے ساتھ انجام ہوگا۔ محترم سامعین، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم نمازیں ادا کریں اور تجارت کے باب میں اللہ کا ڈر نکال دیں اور ہمارا انجام اللہ کے فاسق و فاجر بندوں کے ساتھ ہو؟ ایسا کوئی شخص نہیں چاہتا ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تجارت کا دوسرا اصول، دوسرا ادب کیا ہے کہ ہمیں تجارت کے باب میں اللہ رب العالمین سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم اللہ رب العالمین کا تقوی رکھیں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں ملے گا، اللہ کے نبی کی معیت، اللہ کے نبی کا ساتھ، اللہ کے نبی کا قرب ہمیں ملے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں یمن کی طرف نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کر رہے تھے، میں سوار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تھے اور اللہ کے نبی مجھے نصیحت کرتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا اے معاذ، یمن سے جب آپ لوٹو گے تو شاید کہ آپ کی ملاقات مجھ سے نہ ہو پائے گی، شاید کہ میں اس دنیا سے کوچ کر چکا ہوں گا، آپ کا گزر میری قبر یا میری مسجد سے ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن تک اب دنیا میں رہنے والے ہیں نہیں۔ محترم سامعین، صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن دین کے خاطر انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے رو رہے ہیں کہ میرے چلے جانے کا غم ہے، میرے جانے کا غم انہیں ستا رہا ہے، اس لیے رو رہے ہیں، اللہ کے نبی نے تسلی دیتے ہوئے کہا اے معاذ روتے کیوں ہو، اے معاذ روتے کیوں ہو؟ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بالمتقون من كانوا حيث كانوا، اے معاذ روتے کیوں ہو؟ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، اپنے تجارت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں وہ جہاں بھی رہے انہیں کل قیامت کے دن میرا پڑوس ملے گا، کل قیامت کے دن انہیں میرا ساتھ ملے گا، میری قربت انہیں حاصل ہوگی۔ تو محترم سامعین، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کے نبی کا پڑوس ہمیں مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم قریب ہو جائے، اور اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ متقی انسان جہاں بھی رہے، دنیا کے جس کونے میں رہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے میرا پڑوس دے گا، میرا قرب انہیں ملے گا۔ تو تجارت کا دوسرا اصول، دوسرا ادب کیا ہے کہ ہمیں تجارت کے باب میں، تجارت کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تجارت کا تیسرا اصول یا تیسرا ادب کہہ سکتے وہ یہ کہ ہم اپنی تجارت کے اندر جھوٹ سے کام نہ لیں،
ہمیشہ سچ بولیں، وعدہ کرے وعدہ خلافی نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ محترم سامعین، آج ہم دیکھتے ہیں، شاید آپ کو میری بات بہت بہت بھاری لگے کہ مولانا کیسے ممکن ہے کہ تجارت میں ہم جھوٹ نہ کہیں؟ تھوڑا سا جھوٹ تو جائز ہے، تھوڑے جھوٹ بولے بنا تجارت کو انسان نہیں کر سکتا۔ آٹے میں نمک جتنا تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے۔ محترم سامعین، آج بھی اس روئے زمین پر اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں جو اپنی تجارت کے اندر ذرہ برابر جھوٹ نہیں کہتے، گرچہ ان کا نقصان ہو جائے لیکن وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہم اپنی تجارت کے اندر جھوٹ سے کام لیں۔ جھوٹ کہنا یہ تو منافقوں کی علامت ہے، وعدہ خلافی کرنا منافقوں کی علامت ہے، امانت میں خیانت کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں، اپنی تجارت کے معاملے میں جھوٹ کہتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا ہم لوگ اتنا کماتے ہیں لیکن مال میں برکت نہیں ہوتی، مال آتا ہے فوراً چلے جاتا ہے، مال آتا ہے لگ جاتا ہے، ہمارے بچے بیمار ہو جاتے، طرح طرح کی مصیبتیں ہمارے اوپر آ جاتی ہے۔ محترم سامعین، اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ کمانے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے، کمانے کے باوجود بھی پیسہ اس کے پاس نہیں رکتا، اپنی تجارت میں غور و خوض کرے، کہیں تجارت کے معاملے میں جھوٹ کہنا تو شروع نہیں کر دیا ہے، کہیں امانت میں خیانت تو شروع نہیں کر دی ہے، وعدہ خلافی تو نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی تجارت کے اندر جھوٹ کہیں گے، اگر جھوٹ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جھوٹ ہے، اگر تجارت کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ایسے شخص کی تجارت سے برکت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب دو لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ دونوں سچ سے کام لیتے ہیں اور اپنے سامان کے اندر جو عیب ہے اس کو بالکل واضح کر دیتے ہیں، یعنی سامان کا جو عیب ہے اپنے کسٹمر کے سامنے بالکل واضح کر دیتے ہیں، سچ سے کام لیتے ہیں، اپنے سامان کے عیوب کو نہیں چھپاتے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بورک لہما فی بیعہما، اللہ رب العالمین ان کی اس بیع میں، ان کی اس تجارت میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا، اگر وہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں، وہ جھوٹ کہتے ہیں، اپنی تجارت کے معاملے میں جھوٹ کہتے ہیں، وَكَتَمَا، اور اپنے سامان کے عیوب کو چھپا لیتے ہیں، مُحِقَتْ بَرَكَتُ فِي بَيْعِهِمَا، اللہ رب العالمین ان کی اس بیع سے، ان کی اس تجارت سے اللہ برکت کو چھین لیتا ہے۔ محترم سامعین، اگر ہمارے مال سے اللہ برکت نکال لے، پھر ہم لاکھ کمائے، ہم کئی گنا ہم پیسے کمائیں، اگر برکت اللہ نے چھین لی ہے تو یاد رکھیے وہ پیسہ زیادہ پائیدار نہیں ہوگا، وہ آنے کے بعد فوراً نکل جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تجارت کے باب میں ہمیشہ سچ سے کام لینا ہے، تجارت کے معاملے میں ہمیں دھوکہ دڑی نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں کہنا ہے۔ اگر ہم تجارت کے معاملے میں سچے ہیں، کل قیامت کے دن ہمارا انجام کن کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین مع النبی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو سچے اور امانت دار تجار ہیں، جو سچ بولتے اپنی تجارت کے اندر اور امانت میں خیانت نہیں کرتے، ان کا انجام کل قیامت کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء والصالحین، وہ شہداء یعنی شہیدوں کے اور نیکوکاروں کے ساتھ ہوں گے۔ اگر ہم اپنی تجارت میں سچ کہیں گے، اللہ رب العالمین ہمارا انجام ان لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ تجارت کرنا نہیں جانتے، تو کسی اپنے بھائی پر بھروسہ کر کے اپنی مکمل رقم ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھائی تو اپنے حساب سے تجارت کر، اور جو بھی منافع ہو آپس میں طے کرنے کے بعد وہ نکی کر لیتے ہیں۔ لیکن جو تاجر، جو دوست ہوتا ہے، وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ جھوٹ کہتا ہے، مال لاتا کتنے کا ہے بتاتا کتنے کا ہے، سیل کتنے اور کا کرتا ہے اور بتاتا کچھ اور ہے۔ یاد رکھیے یہ امانت میں خیانت ہے، اور امانت میں خیانت ایک سوئی کی ہو ایک پہاڑ کی ہو، گناہ دونوں کا برابر ہے۔ اور امانت میں خیانت ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، تجارت کے باب میں ہم امانت میں خیانت کریں ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس کا کیا گناہ ہے؟ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ اللہ کے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جنگ سے لوٹ رہے تھے، اللہ کے نبی نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک خادم تھا، ایک غلام تھا جس کا نام مدعم تھا۔ مدعم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے کجاوا اتارنے لگا۔ صحابہ کرام کہتے ہم نے دیکھا کہیں سے کسی کافر کا نامعلوم تیر آیا اور مدعم کو لگا، مدعم وہیں ہلاک ہو گئے۔ مدعم جیسے ہی ہلاک ہوئے صحابہ کرام نے شور و غل کر دیا کہ مدعم شہید ہے، مدعم شہید ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کے خادم ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ خدمت کرتے کرتے ان کو موت آئی ہے تو شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی زبانی سنا جو کہہ رہے ہیں مدعم شہید ہے، مدعم شہید ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
کلا والذی نفسی بیدی انی رأیتہ فی النار، اللہ کی قسم ہرگز نہیں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے مدام کو جہنم کی آگ میں دیکھا ہے، میں نے مدام کو جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خادم ہے، آخر کس گناہ کی وجہ سے اللہ نے جہنم کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مال غنیمت، جو جنگ کے بعد جو مال ملتا ہے اس کے یہ ذمہ دار تھے، اور اس مال کو تقسیم ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اس مال غنیمت کے مال سے ایک چادر نکال لی تھی، ایک چادر چرا لی تھی۔ وہ چادر آج جہنم، آج وہ آگ بن کر کے ان کے اوپر لپٹ رہی ہے، چمٹ رہی ہے۔ محترم سامعین، کتنے کا معاملہ تھا؟ ایک چادر کا تھا۔ آج ہم لاکھوں کروڑوں کا ہم دھوکہ دھڑی کریں، اپنے پارٹنر سے ہم جھوٹ کہیں، امانت میں خیانت کریں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہماری نمازیں کفایت کر جائے گی۔ یاد رکھیے، امانت میں خیانت کرنا یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تمہاری نمازیں اس قابل اللہ رب العالمین نہیں چھوڑے گا کہ نمازیں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے، یہ نمازیں تمہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اگر امانت میں خیانت ایک شہید نے بھی کی ہوگی، وہ شہید جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے کرتے شہید کر دیا گیا، اگر اس نے بھی خیانت کی ہوگی، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے بھی جہنم کے حوالے کر دے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شہید کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا، وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ رب العالمین، میں جنگ لڑتے لڑتے تیرے راستے میں شہید ہو گیا، گمان کرے گا کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ ادی الامانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ادی الامانہ، کہ جو تو نے امانت میں خیانت کی تھی دنیا کے اندر، وہ امانت نکال۔ وہ کہے گا کیف اودیھا، اللہ تبارک و تعالیٰ امانت کہاں سے نکالوں؟ دنیا ختم ہو گئی، اگر دنیا باقی ہوتی تو میں شاید کہ محنت کر کے امانت لے آتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ امانت کہاں سے نکالوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے امانت کو جہنم کے اندر دکھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین دکھائے گا کہ جو تو نے امانت میں خیانت کی تھی دنیا کے اندر، جاؤ وہ رہی امانت جہنم کے گڑھے کے اندر، اگر تم اس امانت کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ رب العالمین کہے گا تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ شہید جو دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، وہ مارے خوشی کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھونک دے گا، امانت کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھے گا، اور جیسے ہی جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ امانت پھسل کر پھر جہنم میں چلی جائے گی، وہ پھر جہنم کے اندر کودے گا اور امانت کو اٹھائے گا، اپنے کاندھے پر رکھے گا، پھر وہ امانت سرک کر پھر جہنم کے گڑھے میں چلی جائے گی، اور یہ سزا دائمی سزا ہوگی۔ محترم سامعین، اگر دنیا کی آگ ہوتی اسے موت آ جاتی، لیکن آخرت میں موت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ ایک شہید کی جس کا مقام و مرتبہ کئی گنا ہے، لیکن اگر امانت میں اس نے خیانت کی ہے، اللہ رب العالمین نے جنت کا حقدار نہیں کہا ہے، جنت کا حقدار نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ٹھکانہ کیا رکھا ہے؟ جہنم کا ٹھکانہ رکھا ہے۔ تو محترم سامعین، تجارت کے آداب میں سے ادب کیا ہے کہ انسان جھوٹ نہ کہے، ہمیشہ سچ سے کام لے، امانت میں خیانت نہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے ہی فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں بدلے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کہ کبھی جھوٹ نہ کہنا، ہمیشہ سچ سے کام لینا، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرنا، ہمیشہ وعدے کو مکمل کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پاس امانت رکھ دی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرنا، ان چیزوں کی ذمہ داری لے لو، بدلے میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ تو محترم سامعین، تجارت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ سچ کہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور وعدہ کرے تو وعدے کو مکمل کرے۔ تجارت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کاروبار کے اندر سود کی آمیزش نہ کرے، سود کی ذرہ برابر ملاوٹ نہ کرے۔ محترم سامعین، ہم دیکھتے ہیں آج اکثر مسلمان اس برائی کے اندر ملوث ہے۔ سود کی اگر میں مذمت بیان کرنا چاہوں تو شاید کہ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، کہ سود کی اتنی وعید قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، تو اپنے کاروبار کے اندر سود کی آمیزش بالکل نہ کرے۔ آج ہم دیکھتے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی کیا کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے کسی تاجر کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 1 لاکھ تو میرا سیف رکھنا، اس 1 لاکھ کے بدلے ہر مہینے مجھے اتنا روپیہ چاہیے، میرا 1 لاکھ ڈوبنا نہیں چاہیے، اور وہ یہ کہتا ہے میں تجارت کروں۔ تجارت ہے، یہ تجارت ہے، تجارت کے اندر رسک ہوتا ہے، تم نے رسک لیا ہی نہیں، تم نے اسے قرض دیا ہے اور قرض کے بدلے تم منافع لے رہے ہو۔ شریعت کا آپ ایک اصول سمجھ لیجئے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو شرطیہ منافع لے کر کے آئے وہ سود ہے۔ اگر آپ کسی کو قرض دو، بدلے میں آپ کو شرطیہ منافع مل جائے، شرطیہ فائدہ مل جائے، یاد رکھیے وہ سود ہے۔ آپ نے اگر کسی کو 1 لاکھ قرض دیا ہے تو وہ قرض ہے، اس کے بدلے آپ اگر کچھ بھی فائدہ اٹھائیں گے
یاد رکھیے آپ کے لیے سود ہے تو اپنی تجارت کو سودی لین دین سے، سودی معاملات سے، سودی کاروبار سے اپنی تجارت کو بالکل پاک و صاف رکھیں۔ ایک وعید سنا کر اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سود کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں کہ درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم، لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں ہو رہی، سود کا ایک درہم اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے کھا لے، یعنی وہ جانتا ہو جو میں یہ کھا رہا ہوں سود کا ہے، اگر ایک درہم بھی سود کا وہ جانتے بوجھتے کھا لے تو اللہ کے نبی نے کہا اس کی وعید کیا ہے؟ اشد من 36 زنیہ، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ زنا کرنے کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اسے موت کے حوالے کر دیا جائے گا، دنیا میں جینے کا اس سے حق چھین لیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہو تو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 36 مرتبہ زنا کرنے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ جانتے بوجھتے سود کا ایک درہم کھانے کا ہے۔ تو محترم سامعین، اپنی تجارت کو سود سے بالکل پاک و صاف رکھے۔ ہم گرچہ اسے معمولی سمجھتے ہیں، یہ معمولی جرم نہیں، معمولی گناہ نہیں، یہ جرم عظیم ہے۔ اگر آپ کسی معاملے میں پھنس جائیں، آپ کو شک لگنے لگے کہ سود ہے یا نہیں، فوراً کسی عالم سے رابطہ کریں، عالم سے پوچھے بنا آپ کام کر لیں اور اس کے بعد سوچے بعد میں پوچھ لیں گے، ایسا نہیں چلتا ہے۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ شاید کہ میں سودی لین دین کر رہا ہوں، آپ فوراً کسی عالم کی طرف رجوع کریں اور عالم سے اپنے مسئلے مسائل رکھیں کہ میں اس طرح لین دین کر رہا ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے یا نہیں۔ تو سود کاروبار کا ایک ادب کیا ہے کہ انسان اپنی تجارت کو سود سے بالکل پاک و صاف رکھے۔ ایک تجارت کا آخری ادب بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ تجارت کا ایک ادب یہ بھی ہے، ایک مسلمان تاجر کے لیے زیب نہیں دیتا کہ اپنی تجارت میں اتنا مصروف ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کو بھول جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کو بھول جائے۔ آج ہم دیکھتے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی تاجر کہ جن کی دکان سے تھوڑی دور پر مسجد نظر آتی ہے لیکن انہیں توفیق نہیں ملتی کہ لاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے کہ میں نماز ادا کر لوں، اللہ کی عبادت کے لیے ذرا سا میں وقت نکال لوں۔ محترم سامعین، اس میں اکثر مسلمان اس بیماری کے اندر ملوث ہیں کہ تجارت میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ انہیں ذرہ برابر وقت نہیں ملتا کہ لاؤ 15 منٹ ہمیں لگتی ہے، 15 منٹ اپنی دکان کو بند کر کے ہم نماز ادا کر لیں۔ وہ سوچتے ہیں 15 منٹ اگر دکان بند کی، اگر کوئی کسٹمر آ گیا نقصان ہو جائے گا۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے جتنا رزق لکھنا تھا لکھ دیا، اگر 15 منٹ نکال کر عبادت کرو گے بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میری عبادت کے لیے وقت نکال لے۔ اگر میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا تو میں تیرے مقدر میں غنا لکھ دوں گا، یعنی مالداری کو تیرا مقدر کر دوں گا، اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، فقیری سے، محتاجی سے میں تیری حفاظت کروں گا، یہ اللہ کہتا ہے۔ لیکن اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، میں تجھے اور زیادہ مصروف کر دوں گا اور محتاجی کو تیرا مقدر بنا دوں گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارا مسلمان بھائی کہیں نماز کیوں نہیں پڑھتا، بہت مولانا ٹائم نہیں ملتا، بہت مصروف رہتا ہوں، مشغول رہتا ہوں۔ بھائی تو مصروف ہے نہیں، اللہ نے تجھے مصروف کر دیا ہے۔ اللہ یہی کہتا ہے اگر وقت نہیں نکالے گا تجھے اور زیادہ مصروف کر دوں گا اور محتاجی کو میں تیرا مقدر بنا دوں گا۔ تو محترم سامعین، یہ تجارت کچھ اصول، کچھ آداب جو شریعت اسلامی نے ذکر کیے تھے، میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ یاد رکھیے مال کے فضائل جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے، مال جہاں بذات خود مال فتنہ نہیں ہے، لیکن اگر مال کا غلط استعمال کریں گے، یاد رکھیے یہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ، کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے، بس کیا کہیں گے کہ مال آنا چاہیے، کیا فکر کریں گے؟ مال آنا چاہیے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی جو اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے کی تھی، آج بالکل سچ نظر آتی ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اس میں ملوث ہیں۔ مال آنا چاہیے، کسی کا قتل کر کے، کسی کا ڈاکہ ڈال کر کے، کسی کو لوٹ کر کے مال آنا چاہیے، بس مال آنا چاہیے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ فکر نہیں کریں گے، پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے آ رہا ہے، بس مال آنا چاہیے۔ اور مال کے تعلق سے ایک اور حدیث یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ ابن آدم کل قیامت کے دن اپنے قدم اللہ کے پاس سے ہٹا نہیں سکتا ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی، کہ ابن آدم کل قیامت کے دن اللہ کے پاس سے اپنے قدم ہلا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، جس میں سے 2 سوال مال کے تعلق سے ہوں گے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ مال ہمیں کمانا بھی حلال طریقے سے اور خرچ بھی حلال طریقے پر کرنا ہے۔ ایک انسان حلال طریقے سے مال کمائے اور جا کر جوا کھیل لے، اللہ
اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ ایک انسان حرام طریقے سے مال کمائے اور اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرے، یاد رکھے کل قیامت کے دن گرفت ہوگی۔ تو مال کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا دو آپ کو اللہ کے پاس سے سوال و جواب کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہوگا، وگرنہ اس وقت تک آپ اپنے قدم ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تجارت کے جو بھی اصول ذکر کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان اصول کے مطابق ہمیں کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین حلال کمائی کی توفیق دے، رزق حرام سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تو اس سے دعا کرتے ہیں جو بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو قرض میں مبتلا ہے ان کی قرض کی ادائے غیب سے شکل صورت پیدا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ، شفائے دائمہ عطا کر۔ اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد کی دولت سے اللہ مالا مال کر۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔